اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران رکوع نمبر 13۔ جس طرح کہ پچھلے درس میں مختصر سا بیان ہوا تاریخ کے بارے میں، جنگ احد کی تاریخ کے بارے میں، تو یہ جنگ احد کے بارے میں ہی بیان ہو رہا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل خانہ سے نکل کر مومن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کرنے کے لیے اگلے مورچوں میں تعینات کر رہے تھے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے، کہ جس طرح آپ مومن مسلمانوں کو ہدایات کر رہے تھے اور مومن مسلمان آپ کی فرمان برداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کے لیے تیاری پکڑ رہے تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ آپ سب کو دیکھ بھی رہا تھا اور سن بھی رہا تھا۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اور جب تم میں سے دو قبیلوں نے تو تھوڑی سی کمزوری دکھائی، غالباً بنو حارثہ اور بنو سلمہ، کہ جب عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں کو چھوڑ کر واپس جانے لگا مدینے، تو یہ تو 1000 نکلے تھے مدینہ سے، اور اب تو پھر 700 رہ چکے تھے۔ تو یہ دو قبیلوں کو محسوس ہوا کہ مسلمان تو بہت تھوڑے رہ چکے ہیں، جبکہ کافر تو ہزاروں کی تعداد میں اسلحے سے لیس آ چکے ہیں۔ تو شیطان نے ان کے حوصلے کی جو ہے نا ان کا حوصلہ ڈگمگانے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی اور ان کو سنبھالا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی مومن مسلمانوں کا مددگار اور دوست ہے۔ واللہ ولیہما، اور اس وقت اللہ تعالیٰ ہی ان کا دوست اور مددگار تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے مومنوں کو، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، اور یہی توکل ہی ہوتا ہے کہ ایک مومن کے دل میں اتنا یقین قائم ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھ جاتا ہے حقیقت کہ یہ جان تو اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اور ایک دن ویسے بھی مرنا ہی تو ہے، تو کیوں نہ عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ اس جان کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا جائے امانت کے طور پر۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور جنگ بدر میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی اور تمہیں فتح عطا کی تھی، جبکہ اس وقت تم استعداد سے بھی توڑے تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس لیے اللہ تعالیٰ ہی کا تقوی اختیار کرو، کسی سے مت ڈرو، اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اس جذبے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس قتال اور اعمال کو کی ناقدری نہیں کرے گا۔
استقول للمؤمنین، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں سے فرما رہے تھے، ان لا یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے، اور اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے گا۔ تو یہی کچھ آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کنفرمیشن آئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرو، وَيَأْتُوكُمْ من فورہم ھذا، اور تم پر دشمن دفعتاً اچانک حملہ کر لے، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تو اللہ تعالیٰ 3000 نہیں 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جو نشان کیے ہوئے ہوں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرى لکم وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں محض خوشخبری ہی دے رہا ہے تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اس کے ذریعے سے، اس خوشخبری کے ذریعے سے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وَمَن نَصَرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، کہ حقیقت تو یہ ہے کہ فتح تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اگر یہ فرشتے اور کوئی اور مدد نہ بھی کرے اور اللہ چاہے تو تمہیں فتح عطا کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرى لکم لتطمئن قلوبکم بہ ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم۔